أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وقهم الحساب يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بیاں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. تعریفوں کے لائق تو بس تو ہی تو ہے، تیرا فضل پھیلا میرے چار سو ہے. مجھے سیدھا رستہ دکھا دینا مولا، کرم اپنا مجھ پہ فرما دینا مولا. وہ رستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، مقرب تیرے غرض مندوں کا ہے. اے رب مجھ کو رستہ نہ ان کا دکھانا، غضب تیرا جن پہ نہ جن کا ٹھکانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان. آج 21 رمضان ہے اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں جہاں پہ 21 رمضان گزر چکے ہیں، 21 روزے ہم رکھ چکے ہیں، اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں، تھوڑا سا 21 دن پہلے جائیں اور اپنی زندگی میں آنے والے اس رمضان کی ساعتوں کو، برکتوں کو دیکھیں کہ ہم نے ان 21 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کتنا سمیٹا ہے. رمضان کے روزے کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کریں. روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں جو ہمارے اندر منفی چیزیں پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر وہ سوچ پیدا کرتی ہے جو دوسروں کے بارے میں غلط ہوتی ہے، یا ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، یا وہ تمام چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. اگر وہ ساری چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں تو ہم اصل
روزے کا جو مقصد ہے اس کو پاتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو سمیٹتے ہیں، اور اسی کا نام روزہ ہے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ابھی آج ہمارے، کیونکہ آج وعدے کے مطابق آج ہمارا اسپیچ کمپٹیشن ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ آ چکے ہیں اسٹوڈیو میں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد صہیب چشتی صاحب، جو کہ ہمارے نعت کمپٹیشن مقابلہ حسن نعت سیزن 1 کے ونر بھی ہیں، اور آج ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد ہدیہ نعت پیش کریں۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار ہوئی مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ بڑے مجھے ذاتی طور پہ بڑا اچھا لگا، محمد علی ظہوری کی سوری، میرے پردادا استاد شجاع بھائی کے دادا استاد، ان کا لکھا ہوا کلام۔ میں ہر کا انتظار کرتے ہیں، واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محمد صہیب چشتی، اور ابھی تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد عمران اقبال صاحب شروع میں، اور آج کے جو ہمارے ججز ہیں ان میں بھی شامل ہیں محمد عمران اقبال صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المجید صارف صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جناب، آپ نے آج اتنا اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ ہماری نشریات کے لیے ٹائم نکالا ہے، اور آج آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارا اسپیچ کمپٹیشن ہے، اور آج ہی آپ نے ان میں سے ایک ہیرا تراشنا ہے جس کو ہم فائنل بھی ہو جانا ہے ڈیفینیٹلی۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہمارے اسپانسرز ہیں، جن کی وجہ سے یہ پروگرام، یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے ان میں شامل ہیں ووڈ انٹیریئر فرنیچرز، پیراڈائز سیکر اسکول سسٹم، شفیع جیولرز، خالد جیولرز، ریٹرو پیزا، سی فریٹ ایڈوائزرز، آر پی جی گولڈ، اور آرٹ ویو سندس فاؤنڈیشن، یہ وہ تمام لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ نو ڈاؤٹ دامنی کلیکشن، دامنی فیشن، جن کی ویسٹ کوٹ میں نے پہنی ہوئی ہے جناب آج، اور یہ تمام لوگوں کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ عمران بھائی، اس سے پہلے کہ ہم کمپٹیشن کی طرف بڑھیں، جو ہمارا یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا انشاءاللہ، اور سندس فاؤنڈیشن ایس ایف ٹی وی نے جو یہ ایک قدم لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا سال ہے جو ہم یہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم 3 مقابلے کروا چکے ہیں، جو کہ مقابلہ حسن نعت سیزن 1، سیزن 2 اور 3، اور اس میں آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس میں بھی جج تھے۔ تو کیا کہیں گے ایس ایف ٹی وی کی اس کاوش کو جو ہم ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد بھائی، آپ کو بہت بہت مبارکباد اس سلسلے میں۔ بلا شبہ آپ شہر میں دم توڑتی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے میں سال ہر سال سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کی ان مقدس اور معتبر ساعتوں میں
اس نیکی اور نیکیوں کے اس موسم بہار میں آپ یہ جو نوجوانوں میں اپنے جذبات کہنے کے جو رویہ ہے اور اپنی بات کہنے کا جو ایک ہنر پیدا کر رہے ہیں، بلا شبہ وہ لائق ست تحسین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسی بہت سی چیزیں اب ہمیں سکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں جس کو جو کسی بھی صورت قابل ستائش نہیں ہے جی، اخلاق سوتا جو اور اخلاق سوز جو مواد ہے اس کی تشہیر روز بروز ہماری موبائل فون پہ، ٹیلی ویژن پہ اور انٹرنیٹ پہ اس کی سہولت بآسانی دستیاب ہے۔ جی، لیکن اس ماحول میں اگر نوجوان اپنے من میں اٹھنے والے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کو زبان دیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے، اور اس سلسلے میں آپ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور آپ جو دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اور آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ان تمام باتوں کو کہہ نہیں پاتے ہیں، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں آپ یہاں پہ آئیں جی، اور آ کے آپ اپنے من کی باتوں کو آپ نہ صرف ہمارے سامنے کیجئے بلکہ آپ جہاں جہاں پہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے آپ ان تمام ناظرین اور سامعین تک اپنی بات پہنچائیں۔ بالکل۔ تو اس ماحول میں آپ کی یہ کاوش بلا شبہ لائق ست تحسین ہے۔ اس پہ آپ کو جتنی بھی داد دی جائے، آپ کی جو پوری ٹیم آپ کے پس پردہ اور اس ٹرانسمیشن کے پس پردہ کام کر رہی ہے، وہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بے شک۔ اور یہ جو بات ہے کہ نوجوان جب اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ ایسے نوجوان زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم وہ لوگ جو اپنے من میں اٹھنے والے جذبات اور احساسات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، یا تو وہ لوگ لکھ لیتے ہیں یا وہ اپنی زبان سے کہہ لیتے ہیں۔ تو ایسی دونوں شخصیات جہاں پہ اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں، وہاں پہ عملی طور پہ زندگی میں بہت زیادہ کامیاب و کامیاب۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا عمران بھائی، کمپٹیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، کیا آپ ایک میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو آج بلانے کا مقصد ایک تو یہ کمپٹیشن ہے، کیا کہنا چاہیں گے ان کو جو اسپیشل؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ ہی بڑے خوش قسمت ہیں اور بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ جو بات کہنے کا جو ہنر ہے وہ بڑی بات ہے، بالکل صحیح، کہ آپ بات کہنے کا ہنر سے شناسا اور واقف ہیں۔ صحیح۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم جو ہے بعض اوقات ڈگری جو ہے وہ بولنا سکھا دیتی ہے، کہاں پہ کیا بولنا ہے شاید وہ یہ نہیں سکھا پاتی ٹھیک ہے۔ کہ آپ نے کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے۔ تو آج آپ کو جو موقع ملا ہے، آپ نے اسی اپنے موقع کی مناسبت سے ہی بات کرنی ہے۔ مطلب بولنا تو ہم سیکھ لیتے ہیں لیکن کب اور کہاں بولنا ہے، یہ کیا بولنا ہے، کب کہاں اور کیا بولنا ہے۔ ٹھیک۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مواد تو ہے، لیکن مواد جو ہے وہ آپ کا ریلیٹ کرنا چاہیے آپ کے ٹاپک کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ اور ٹاپک ہے کہ احساس ہے تو انسانیت ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد دوسرا، بات کرنے میں آپ کا جو اتار چڑھاؤ ہے، لب و لہجہ جو ہے، جو زیر و بم ہے، وہ سننے والوں پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ جو چیزیں آج آپ نوٹ کریں گے وہ وہ سیف الدین سیف نے کہا تھا نا کہ سیف رنگ بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ آپ کے جو بات کہنے کا ڈھب اور سلیقہ ہے وہ بات کے ذائقے اور چاشنی کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ان معروضات کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ بعض اوقات بہت کڑوی اور بہت دل خراش سا واقعہ ہوتا ہے جس کو آپ بہت شگفتہ پیرائے میں بیان کر دیتے بالکل ہیں، صحیح۔ اور بعض اوقات آپ اپنے من میں جو اٹھنے والے احساسات و جذبات ہیں اس کو آپ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ سننے والے جو ہیں ان میں ایک جو ہے وہ بہچان سی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تیسری بات ہے کہ آپ کا تلفظ کیا ہے، آپ اپنی اس بات کو کس شستہ انداز میں کہہ رہے ہیں، آیا کہ آپ تلفظ کی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو مواد، تلفظ اور آپ کا اس مواد کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور چوتھی بات کہ آپ کا وہ جو مواد ہے وہ ٹاپک کے ساتھ کتنا ریلیٹ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے ہم ان کو نوٹ کریں گے اور اسی پہ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ جی جناب عبد المجید سارب صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھینک یو سو مچ، دوبارہ سے آپ نے ٹائم نکالا ہے، اور آج اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح ابھی عمران بھائی نے بتایا کہ جو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی وہ تو ہو گئی، ایس ایف ٹی وی کی اس کاوش کے حوالے سے کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور ہم یہاں پر آئے۔ پچھلے سال میں دیکھتا رہتا تھا ایس ایف ٹی وی پہ پروگرامز، اور عمران بھائی کو پتا ہے کہ اکثر اوقات ہم دونوں اکٹھے مقابلہ جات میں جایا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو واقعی بلا شبہ عمران بھائی نے کہا کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ اپنی بات کو کہنا آج سنانے کے لیے ہمیں جا رہے ہیں، اور ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز بیان، ان کا تلفظ کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہم لوگ آج بالکل ٹھیک جناب۔ ٹائم کو زیادہ ہم ان کے اور اپنے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ فرسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے آ چکے ہیں، فیضان عارف،
عمر ان کی ہے 17 سال اور یہ ناصر روڈ سیالکوٹ سے ہمارے پاس اس کمپٹیشن کا حصہ بنے ہیں. جی فیضان. اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کی وجہ احساس ہے. ذی وقار اگر انسان کے اندر احساس ہے تو وہ انسان ہے, احساس نہیں تو وہ انسان نہیں. ذی وقار احساس اور انسانیت معاشرے کی بنیاد ہے. اگر معاشرے میں احساس اور انسانیت نہیں ہے تو معاشرہ زندہ لاشوں کا قبرستان ہے. ذی وقار اس لیے اسلام نے خیر الناس من ینفع الناس کا سبق دیا ہے. صدر ذی وقار احساس اور انسانیت کی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. جب مریض ہسپتال وقت پر پہنچنے کی صورت میں نہ پہنچنے کی صورت میں اپنی جان گنوا دیتا تھا تو 1951 میں عبدالستار ایدی نے انسانیت کا احساس کیا اور دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک قائم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ احساس ہے تو انسانیت ہے. کہ جب تھیلیسیمیا کا مریض خون نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی گنوا دیتا تھا تو یاسین خان نے 1998 میں سندس فاؤنڈیشن قائم کر کے یہ پیغام دیا کہ احساس ہے تو انسانیت ہے. کہ جب زلزلے کی آفت نے ترکی کو گھیر لیا تو جب زلزلے کی آفت نے ترکی کو گھیرا تو پاکستان کے صرف ایک پاکستانی نجات شخص نے $30 ملین عطیہ کر کے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ احساس ہے تو انسانیت ہے. صدر ذی وقار اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. لیکن افسوس سرد افسوس کہ آج انسان مہان ہونے کی کاوش میں انسان بننا بھول جاتا ہے. ذی وقار انسان بننا بھول جاتا ہے. یہ انسان سوچتا ہے کہ میں بلندیوں پہ جا رہا ہوں مگر در حقیقت انسان کے ہونے کے درجے سے گر رہا ہے. در حقیقت انسان ہونے کے درجے سے گر رہا ہے اور اشرف المخلوقات کے ہونے کے مقصد کو بھول رہا ہے. صدر ذی وقار آج معاشرے کا یہ عالم ہے کہ اگر انسان کو احساس ہوتا تو یہ مسکین بھوکے کو پیٹ میں لقمہ ڈالتا نہ کہ ہزاروں مساجد تعمیر کرتا. اگر اس کو آج احساس ہوتا تو ایک ماں اپنے بچے کی روٹی کے لیے آٹے کے حصول کے میں اپنی جان نہ گوا دیتی. صدر ذی وقار اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ کھا کے مر گیا. فیضان عارف ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ احساس ہے تو انسانیت ہے کے اوپر بات کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ججز سے ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیتے ہیں کامنٹس آپ کے کہ ماشاءاللہ اچھا بولا ہے اور کہاں کیا غلطیاں کی ہیں تاکہ جو ہمارے باقی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سی کلیو مل جائے. فیضان کا جو لب و لہجہ اور انداز بیان بلا شبہ بہت اچھا تھا اور اس میں مقررانہ جو جھلک ہے وہ ہمیں نظر آ رہی تھی ماشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے میٹیریل کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے جو دلائل ہیں اس کو یکجا کر رہے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ جائیں جس پہ بہت سے لوگ اختلاف کر سکیں. جس طرح فیضان نے ایک بات کہی کہ بہت سے غریب لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں اور اتنی شاید مساجد نہ بنتی. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. مسجد کا تعمیر کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باقاعدہ طور پہ ثابت ہے اور آپ اس میں باقاعدہ شریک بھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے مساکین کی بھی مدد کی ہے. تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مسجدیں بن رہی ہیں تو مساکین کی جو ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا رہا. آپ کسی اور چیز کی ایگزامپل دے سکتے تھے. بالکل ٹھیک. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلند و بالا عمارات تعمیر ہوتی جا رہی ہیں, دن بدن جو کالونیاں ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. بھوک افلاس جو ہے وہ ننگی گلیوں میں ناچ رہی ہے. یہ تمام حالات ہیں اور ایسے میں جو غربا ہیں ان کا بھی اپنا, لیکن اس کو ساتھ مسجد کے ساتھ جوڑنا کسی صورت بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا. دوسری فیضان کی اس انداز میں ہمیں متعدد جگہ پہ تلفظ کی بہت ساری غلطیاں نظر آئی ہیں. فیضان نے جو پہلا جملہ بولا اشرف المخلوقات, یہ لفظ ہے اشرف المخلوقات, جبکہ فیضان نے 2 سے 3 بار پڑھا اشرف المخلوقات, یعنی کہ فے کے اوپر پیش پڑی جانی چاہیے تھی جو کہ زبر پڑی ہے. اس کے بعد لفظ ہے معاشرہ, معاشرہ نہیں ہے, میم کے اوپر پیش نہیں پڑی جائے گی, معاشرہ لفظ ہے. اور اس کے بعد لفظ ہے گمانہ,
گاف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے ضائع کرنے کے معنوں میں. فیضان نے اس لفظ کو بھی 2 سے 3 بار پڑھا اور گموا کہا, گموا کر یعنی کہ جو زبر پڑی گئی گوا کر. ہاں. اس کے بعد لفظ ہے 98. فیضان کہتے ہیں 98, تو یہ پنجابی میں 98 ہے, اردو میں 98 ہے. ٹھیک, بڑی باریکی سے جناب آپ. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کی ادائیگی کی کہ ترکی میں جب زلزلہ آیا تو پاکستانی نیاد شخص نے, اب یہاں پہ کہا جائے گا یا تو پاکستانی شخص ہے یا پاکستانی نیاد ہے. نیاد کا مطلب ہے جو غیر ملکی ہے, جو دوسرے ملک میں قیام پذیر ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے. تو یہ 2 لفظ اکٹھے آئیں گے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو شعر پڑھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. فیضان پڑھتے ہیں کرو بیاں, تو کرو بیاں اور کرو بیاں جو ہے وہ اس میں فرق ہے. اس کے بعد لفظ ہے در حقیقت, اس کا مطلب ہے دراصل یا اصل میں یا حقیقت میں. تو فیضان نے اس لفظ کو بھی 2 بار پڑھا اور دونوں بار کہتے ہیں در حقیقت. تو درے کا مطلب ہے دروازہ. ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور یہ بنیادی کچھ باتیں تھی جو میں نے نوٹ کرنے کی کوشش کی. جی جناب, باقی ہمارے سارے پارٹیسپینٹس جو ذرا الرٹ ہو جائیں کہ عمران بھائی بہت کڑی نظر رکھتے ہیں ایسی غلطیوں کے اوپر. جی صارف صاحب کیا کہیں گے؟ جی سر, عبد المجید, یہ خدادہ صلاحیت ہوتی ہے تقریر کرنا. یہ کوئی معمولی آدمی تو اپنے جو الفاظ ہے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو ان کا لب و لہجہ دیکھا گیا, اس کے بعد تلفظ, اندازے بھی ہیں, سارا کچھ دیکھنے کے بعد عمران بھائی نے بھی کافی ساری غلطیاں نوٹ کی, میں نے بھی تقریباً وہی کی ہیں. اور ایک جو بات ہے وہ لفظ امیر شہر نہیں ہوتا, امیر شہر. تو یہ ہے کہ غلطیوں کو ذرا دھیان رکھیے گا اور تلفظ کا بھی خیال رکھیے گا. چلیں جناب, باقی آنے والے لوگوں کو حالانکہ بڑا اسے تھوڑا سا کلو ملا ہوگا کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ کتنے اس ٹائم اسٹرکٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بنتا بھی ڈیفینیٹلی یہی ہے, ججز کا کام بھی یہی ہے, غلطیاں نکالنا. تو جناب اگلے ہمارے پاس پارٹیسپینٹ ہے احمد رضا اتاری, 18 سال ان کی عمر ہے اور میانہ پورا سیالکوٹ سے ہمارے پاس آئے ہیں. تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. بہتر ہے کہ ڈالو نہ ستاروں پہ کمندیں, انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. صدر محفل اور معزز سامعین السلام علیکم. علی وقار, جب انتظامیہ کی طرف سے اس موضوع سخن کا انتخاب کیا گیا تو میرا دل کھل اٹھا, لیکن جب میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو میرا دل بجھ سا گیا اور ایک شاعر میرے جذبات کی عکاسی کرتا ہوا نظر آیا. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. علی وقار, احساس ہے تو انسانیت ہے, لیکن جب میں نے اپنے معاشرے میں نظر دوڑائی تو مجھے ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میرے اندر انسانیت کوٹ کوٹ کر بری ہے, مگر مجھے کتاروں میں آٹے کے لیے لڑتے ہوئے لوگ نظر آئے. مجھے معصوم کلیاں ریت پر بھوکی سوتی ہوئی نظر آئی, مجھے بچے کچرے سے کھانا اٹھا کر کھاتے ہوئے نظر آئے. لیکن علی وقار, مجھے یہ معاشرہ انسانیت سے بھرا ہوا نظر آیا. میں نے دیکھا کہ جانوروں کو اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے, ان کا خیال رکھا جاتا ہے, اسے اپنے گھر کا فرض سمجھا جاتا ہے, لیکن علی وقار, اسی گھر کا ملازم اپنے بچوں کو بھوکا بہلا پسلا کر سلا دیتا ہے. علی وقار, اس انسانیت سے بھرپور شخص کے گھر سے راشن خراب ہو کر کچرے میں تو جاتا ہے, لیکن ایک غریب کی آہو بکا اس کے کانوں میں نہیں جاتی. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئی, اور غریب شہر تو فاقے سے مر گیا, لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. علی وقار, سانحہ سیالکوٹ میں مذہب کے نام پر سری لنکن شہری کو قتل کر دیا گیا. علی وقار, سانحہ ساہیوال بھی تو یاد ہوگا, کیسے بچوں کے سامنے ان کے والدین پر گولیاں چلائی گئی کہ گولیاں چلانے والوں میں جیسے انسانیت ہی نہ ہو. حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں. علی وقار, اور آخر میں حضرت عمر کا قول مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی عمر سے پوچھا جائے گا. علی وقار, میں آج سب کے لیے اس ایوان میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس معاشرے میں سے احساس کیوں ختم ہو گیا, اس معاشرے میں سے احساس کیوں ختم ہو گیا, انسانیت کیوں نہ رہی. موت کی پہلی علامت صاحب یہی
एहसास का मर जाना, एहसास का मर जाना। फी अमान अल्लाह। जी बिल्कुल, आप अहमद रज़ा आप यहीं पे खड़े हों और चलते हैं जजेस की तरफ। एहसास है तो इंसानियत है, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था मेरा ख्याल है, लेकिन उसके बाद फिर जी बताइएगा इमरान भाई। बिलाशुबा इनका अंदाज तो मुकर्रराना रहा है, लेकिन ये बात थी कि पेपर रीडिंग शायद वो अलाउ भी नहीं है। अहमद अलाउ नहीं थी पेपर रीडिंग ना। और ये किसी भी तकरीरी मुकाबले का ये बुनियादी असूल है कि आप अपनी तकरीरी मवाद को देख के तकरीर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आपसे पहले जो पार्टिसिपेंट थे, मुकर्रर थे, उन्होंने जुबानी तकरीर की है, तो ये तो बुनियादी बात है कि आप अपनी मारूजात को जुबानी पेश करेंगे, और उसमें आपने वो पेपर से सहारा बाहर कैफ लिया है। दूसरी बात कि वो जो शुरू में आपने एक शेर पढ़ा कि बेहतर है कि टालो ना सितारों पे कमंदे, बेहतर है कि डालो ना डालो ना, लेकिन हमें ये समझ आई कि शायद आप ये पढ़ रहे हैं टालो ना। बहरहाल अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल यानी कि भी भे और बे में थोड़ी सी है। हाँ। हे और फिर आपने एक लफ्ज पे कहा आहो बका, ये लफ्ज है आहो बुका, बे के ऊपर पेश है, रोने धोने के मानों में। उसके बाद आहर पे जो आखिरी शेर में आपने जो पढ़ा अलामत, तो उर्दू का जो मिजाज है उसमें हम आइन की अदायगी इस तरह करते नहीं है। अरबी मिजाज ये है कि आप आइन को जो है वो इस तरीके से अदा करते हैं, तो उर्दू जुबान की अदायगी में ये जो है ये अंदाज नहीं है। आप जब भी अपना नाम बताएंगे अहमद बताएंगे, आप ये नहीं कहेंगे मेरा नाम अहमद है। तो इसमें ये उर्दू की ये जो हमारी तहजीबी रवायत है जुबान की अदायगी की, उसमें बाहर कैफ इसको मलहूज़ हाथ रखा जाता है। मजमूई तौर पे आपकी तकरीर बिलाशुबा बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पेपर रीडिंग का वाला बहरहाल वो वायलेशन है जो बुनियादी असूल की आपने की है। जी अब्दुल मजीद सारिब साहब जी क्या सर, कहें? वही अल्फाज की गलतियां जो इमरान साहब ने बताई। उसके अलावा आपने एक लफ्ज पढ़ा कौल, ये लफ्ज कौल नहीं होता, कौल होता है, ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। बाकी वही तमाम गलतियां। और ये शेर जो आपने पढ़ा था बेटी मगर फकीर की, ये शेर है बेटी मगर गरीब की फाके से मर गई, ठीक है, इसको जरा दुरुस्त कर लीजिएगा। ठीक जी जनाब, बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट आए हुए हैं उनको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। अभी यहाँ पे इमरान भाई ने एक लफ्ज़ बोला बका और बुका, और मुझे भी यही था कि ये लफ्ज़ बका ही है, लेकिन आज मुझे ये कंफर्म हुआ है कि ये लफ्ज़ बुका है। बुका है, बिल्कुल ठीक है जी। हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ जो है वो दूर हो रही हैं, और हमारे आने वाले पार्टिसिपेंट इस जो मुकाबले को जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पे लेंगे और इससे सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं, और उनकी तरफ बढ़ने से पहले हमारा जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे 0300 617 4900, यहाँ पे आप लोग कॉल करके हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और हमारी ये जो SFTV की जो छोटी सी काविश है इसके हवाले से बात कर सकते हैं, और हमारी नशरियात के हवाले से भी बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं अली मारूफ सेठी, 18 साल इनकी उम्र है, जो लगते नहीं है 18 साल के, और ये बिजली मोहल्ला सियालकोट से हमारे पास मौजूद है। तो जनाब अली मारूफ सेठी साहब, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तारीखे करबलाए सुखन याद रखना कि मैं खूने जिगर से लिख के वरक छोड़ जाऊंगा। सदरे फहमो इदराक और ऐवाने खुददारों पे बाक, आज मुझे जिस मौजू से इन फजाओं में इंसानियत और दिलों में एहसास जगाने का मौका मिला है उसका उन्वान है एहसास है तो इंसानियत। जी हाँ जनाबे सदर, वही एहसास जिससे इंसानों के दिलों का लबरेज होना चाहिए था, वही एहसास जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्तों तो क्या दुश्मनों के लिए भी था। लेकिन जनाबे मोहतरम, अफसोस कि आज हमारे दिलों को हमारी अना और खुद परस्ती के बुतों ने मुर्दा कर दिया है। जनाबे सदर, आज अगर मैं इस कागज के वर्के पर लिखी तकरीर को किसी तोते की तरह रट के बोल जाऊं तो शायद मैं ये मुकाबला तो जीत जाऊं, लेकिन जनाबे सदर क्या बहशत मुसलमान, बहशत इंसान, हमारा इहलाक, हमारी तलीब, हमारे इज़ान इस बात के भी मुतहम्मिल नहीं कि सिर्फ चंद मिनट भी एक इंसान इंसानियत बयान कर सके। सीधे जी वकार, आज जब फलस्तीन में हमारी माओ बहनों की इज्जतें नीलाम की जाती हैं, हमारे भाइयों, हमारे बूढ़े वालिदैन को सड़कों पर घसीटा जाता है, हमारे मुस्तकबिल की नन्ही सी लाशों को चौकों पर लटकाया जाता है, किबला अव्वल को शहीद किया जाता है। सदर जी वकार, जब शाम में जुल्म सितम की मारी बच्ची अपनी आखिरी सांस में ये कहती है कि मैं ये सब अपने रब को बताऊंगी, तो आज का वो नौजवान
جسے اخلاق، احساس اور بہادری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا تھا، آج وہ نوجوان پوما کا لباس زیب تن کیے ہوئے، ایک ہاتھ میں پیپسی لے کر دوسرے ہاتھ سے انسٹاگرام پہ اسٹوری لگا کر اپنے آپ کو بڑی ذمہ سمجھتا ہے۔ کبھی اے مسلم نوجوان تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ جناب صدر، جذباتی ہوں کہ بات ہے جذباتی ہونے کی۔ صدر جی وقار، افسوس کہ آج ہم ایک قوم نہیں ہجوم بن چکے ہیں۔ قومی اتحاد کا احساس وہ اثاثہ ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ انسان تو بہت ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ جناب صدر، آج ہم مفلس و محتاج کی مدد کرتے ہوئے تو کمزور اور نادار ہو جاتے ہیں، لیکن اسٹیٹس سمبل کے لیے اندھا پیسہ بانٹتے ہوئے دلیل نہیں کرتے۔ جناب صدر، آج ہم اپنی خود غرضی کے اس مقام پر جا پہنچے ہیں جہاں ہمیں اپنے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جناب علی، میں اپنی تقریر کا اختتام اس بات پر کروں گا کہ ہمیں کس چیز کا انتظار ہے۔ آئیں ہم پہل کریں اور اپنی امید کا سورج بن کر اس دنیا کو منور کر دیں۔ فی امان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہیں پہ کھڑے رہیے علی معروف سیٹھی، اور مجھے تو یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ لگا ہے۔ ویسے آپ کیا کہیں گے عمران بھائی؟ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس نے علی کو تقریر لکھ کے دی ہے اس نے بہت ان پوائنٹس کو ٹچ کیا ہے جو شاید اس سے پہلے جو مقررین تھے وہ نہیں ٹچ کر پائے ہیں۔ تو علی کا وہ جو مواد تھا وہ دوسروں سے تو قدرے مختلف ہے اور وہ قابل تعریف ہے۔ میں نے خود ہی لکھی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے خود لکھی ہے، پھر تو یہ بہت زیادہ اچھا ماشاءاللہ جی۔ لیکن علی، جب آپ نے یہ لکھی تھی تو آپ کو کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ کسی اچھے استاد کو یہ چیک کروا لیتے؟ چونکہ جو آپ نے علامہ کا شعر پڑھا ہے، کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس کا پہلا مصرع آپ نے سرے سے غلط پڑھ دیا۔ کبھی یا نوجوان مسلم، مسلم نوجوان، تو یہ تھا کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو اس میں بہرحال، اور اس کے علاوہ جو شروع میں آپ نے بات کہی اور جو آپ نے تمہیدی جو کلمات کہے اس پہ یہ آنا تھا رسول اللہ، آپ نے پڑھا رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو ہمیں تو بہرحال یہی سمجھ آئی کہ آپ نے اس کو رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ جو لفظ ہے جناب صدر، جناب صدر آپ پڑھتے رہے جناب صدر، تو لفظ صدر غلط ہے، جناب صدر لفظ ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا، اس سے پہلے کسی ایک مقابلے میں بھی زاہد بھائی کے ہوتے ہوئے، جو کہ ان کے والد صاحب کا نام محبت خان ہے، تو یہ لفظ اردو میں محبت ہے، محبت نہیں ہے، میم کے اوپر پیش نہیں پڑی جائے گی، زبر پڑی جائے گی۔ اور آپ نے اس وقت کامنٹ کیا تھا کہ زاہد صاحب کے والد کا چاہے نام محبت خان ہے، لفظ اردو میں محبت ہی ہے، چونکہ انہوں نے اس پہ کمنٹ کیا تھا کہ میرے والد صاحب کا نام محبت خان ہے اور ہم عرصہ دراز سے بلکہ تمام عمر کو محبت خان ہی کہتے رہے ہیں۔ تو پھر میں نے اس میں یہ بات گرا لگائی کہ آپ کے والد صاحب کا نام محبت خان ہو سکتا ہے لیکن اردو کا جو لفظ ہے وہ محبت خان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی عبد المجید صاحب کیا کہیں گے؟ سیٹھی صاحب نے جب تقریر شروع کی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ نا اس وقت رسول کی طرف آ رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کس طرح انہوں نے کایا پلٹ دی، موضوع کی طرف لے آئے، یہ ان کا واقعی فن ہے اور کمال ہے، بہت اچھا انداز تھا۔ اور شعر کی واقعی غلطی ہے آپ کی، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تو اس کو ذرا دیکھ لیں، کیا رکھیے گا اس کا، باقی بہت اچھا ہے۔ جی جناب، میرا خیال ہے کہ سیٹھی صاحب آپ کو بڑی چیزیں کو پتہ چل گیا ہوگا ماشاءاللہ، مجھے تو بڑا مزہ آیا، اس لیے میں نے آپ کو چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ بولا ہے، کیونکہ آپ کے جو انداز تھا مجھے بڑا پسند آیا۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ کیا کہتے ہیں، ابھی رزلٹ کی طرف ویٹ کرتے ہیں ہم۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی طرف جائیں، ہمارے پاس اگر کوئی کال ہے تو کال ہم لے سکتے ہیں۔ تو بڑا اچھا میرا حال ہے کہ عمران بھائی ہیلدی کمپٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ سیالکوٹ کی دھرتی جو ہے وہ زرخیز ہے اس حوالے سے۔ ہاں، یہ اچھا ہے کہ اب کی بار ہمیں نئے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے شاید مقابلہ جات کروائے ہیں اسی پلیٹ فارم پہ، وہ وہی چہرے بدل بدل کے آتے رہے ہیں، لیکن اب کی بار یہ ایک اچھا نیک شگون ہے کہ چہرے بدلے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اور جو نئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے، اور نہ صرف یہ لوگ بھی بلکہ جو ان کو دیکھنے اور سننے والے ہیں، ان کے قرب و جوار میں ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ کے ان میں ایک موٹیویشن پیدا ہوگی اور وہ بھی
اپنی بات کہنے کو جو ہے وہ اس کی کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک. ہمارے پاس نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے محمد عثمان, 20 سال ان کی عمر ہے, یہ ہے کوٹلی لوہارا سیالکوٹ سے. تو عثمان آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, جیسا کہ آج کا موضوع ہے احساس ہے تو انسانیت ہے, لیکن یہ میں نہایت افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں انسان تو باقی ہے لیکن انسانیت ختم ہو چکی ہے, کیونکہ انسانیت ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ انسان اور انسان کو انسان سے وابستہ کرتا ہے, اور اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو معاشرہ اور قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور آج کے دور میں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اور دوسروں پر تنقید کرتا ہے. اور لیکن علامہ اقبال نے اس پر کیا خوب کہا کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ, اے اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. دوسرا, اگر آپ ایک شعر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس اشعار کے ساتھ, بلکہ کہیں کہ اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. اس کے ساتھ ویسے بھی ان آتا ہے, ان اشعار کے ساتھ جی, تو اس اشعار کے ساتھ تو بالکل ہی غلط ہے. بہرحال چلیں تو ہم چلتے ہیں میرا خیال ہے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی طرف, جو کہ آخری ہیں طلحہ ایوب, 16 سال ان کی عمر ہے, اور یہ ڈیفنس کالونی سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو طلحہ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. ہر طرف لاشوں کے ڈھیر جمع ہیں, جیسے یہ دنیا لاشوں کی شوقین ہو گئی ہے. آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا ہے تماشا انسان, جیسے انسانیت زمین کے اندر سو گئی ہے. جناب صدر, آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے, اگر اسے الفاظ کی مالا میں پرو دیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے, احساس ہے تو انسانیت ہے. جناب علی وقار, میں معاشرے میں نظر دہراتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ احساس ہے تو انسانیت ہے. احساس فقط کسی کے دکھ اور درد کو سمجھنے کا نام نہیں, بلکہ دراصل احساس کسی کے دکھ اور درد میں شریک ہونا ہے. جناب علی وقار, احساس انسانیت ہے. عبادل اتنا برس کے نفرتیں دل جائیں, عبادل اتنا برس کے نفرتیں دل جائیں. انسانیت ترس رہی ہے محبت کے سیلاب کو. جناب علی وقار, میں یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ انسانیت ہمارے معاشرے میں روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے. انسان اپنی جہالتوں کی وجہ سے انسانیت کا وجود مٹاتا جا رہا ہے. جناب علی وقار, احساس انسانیت کی کلید ہے. احساس انسان کو انسانیت کی طرف لے جاتا ہے. احساس کا ایک عمل ایک لہر کا اثر ڈال سکتا ہے جو دنیا بدل سکتا ہے. جناب علی وقار, یہ اتنا ہی آسان ہو سکتا ہے کہ جتنا کہ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانا, یا یہ اتنا ہی آسان ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو کان دینا جسے سننے کی ضرورت ہو. جناب علی وقار, انسانیت کا یہ عمل, چھوٹی چھوٹی حرکتیں دنیا پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں اور انسانیت پر ایمان کی تجدید کر سکتی ہیں. جناب والا, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جناب علی وقار, انسانیت جو بلندیوں پر چڑھتا تو گیا, انسان بلندیوں پر تو چڑھتا گیا مگر انسانیت تک نہ پہنچ سکا. جناب علی وقار, میں اپنی بات ان الفاظ پر سمیٹنا چاہوں گا. خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلا کر تو دیکھو, خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلا کر تو دیکھو, یوں انسانیت کا فرض نبھا کر تو دیکھو, یوں انسانیت کا فرض نبھا کر تو دیکھو. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ جناب طلحہ, آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں ابھی فی الحال. یہ تھے ہمارے پاس طلحہ ایوب, اور کافی پرجوش تقریر ان کی سننے کو ملی ہے. کیا کہیں گے ججز؟ مجموعی طور پہ اچھی کوشش کی ہے طلحہ آپ نے, لیکن ایسا لگ رہا تھا, مجھے ایسے لگا جیسے بڑا مصنوعی سا آپ کا یہ انداز ہے اور بناوٹی سا انداز ہے, کوئی
قدرتی لب و لہجہ نہیں ہے. بہرحال پھر بھی چونکہ اگر آپ کا اپنا ہے تو ہم اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. طلحہ لب کشائی لفظ ہے, لب کھولنا. لب کشائی چونکہ بذات خود ہی گرامر کے اعتبار سے فیل ہے, تو لب کشائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا, لب کشائی کا موقع, ٹھیک ہے. لب کشائی کے بعد کرنے نہیں آئے گا, وہ جملہ آپ کا جو ہے وہ مبہم سا ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ جو لفظ بلکہ ہے نا, بلکہ کے فوری بات دراصل نہیں آئے گا, بلکہ کی فوری بات دراصل نہیں آئے گا. اور یہ لفظ ہے برس, برس نہیں, لفظ ہے برس. اور آپ نے کہا انسانیت کی جہالتوں, تو جہالت ہی کافی ہے, جہالتوں کو آپ رہنے دے تو اچھا ہے. اور جو آپ نے شروع میں اشعار پڑھے ہیں نا, اس کا جو تیسرا مصرع ہے وہ بے وزن ہے. شروع میں جو آپ نے تمہیدی طور پہ اشعار پڑھے, اس کا تیسرا جو مصرع ہے, آپ وہ ہمارے یہ سارب صاحب شاعر بھی ہیں, یہ آپ کو بتا بھی دیں گے, جو تیسرا مصرع پڑھا وہ بالکل ہی بے وزن مصرع تھا. بہرحال کوشش آپ نے مجموعی طور پہ اچھی کی. جی صاحب صاحب. جی سر, جب طلحہ صاحب آئے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں دابے مارنا, میں سمجھا دابے مارنا شروع ہو گئے ہیں طلحہ صاحب, دھیان سے سننا چاہیے. بہرحال بہت اچھی کوشش تھی آپ کی. عمران صاحب نے بتایا بلکہ کے بعد در اصل نہیں آتا, ٹھیک ہے, انہوں نے درست فرمایا, لیکن در اصل نہیں ہوتا, در اصل ہوتا ہے لفظ, ٹھیک ہے, اس کو درست کیجیے گا. اس کے بعد لفظ سلاب نہیں ہوتا, سلاب, یہ لفظ سلاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر عمران صاحب نہ بھی ذکر کرتے تو میں بلا شبہ اس کا ذکر کرتا کہ آپ کے اشعار میں وزن کی کمی تھی, وزن پہ شعر نہیں تھے آپ کے, ٹھیک ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ آئندہ اگر آپ تقریر کریں تو اس میں منتخب جو اشعار ہوتے ہیں ان کا استعمال لازمی کیجیے گا. چلیں جناب, بہت زبردست. اور یہاں پہ میں عمران بھائی شروع میں جب میں نے دیکھا باڈی لینگویج کے بھی کوئی نمبر ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا کہ ان کی باڈی لینگویج وہ یوز تو کر رہے تھے, لیکن وہ باڈی لینگویج وہ ہوتی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کی عکاسی کریں. تو وہ صرف ہاتھ ہلا دینا. زاد بھائی جو کمیونیکیشن ہے نا, وہ ظاہر ہے یہ بچے پڑھتے بھی ہوں گے, اور ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک کمیونیکیشن ہے کہ اپنی زبان سے آپ کر رہے ہیں, ایک کمیونیکیشن ہے جو آپ اپنے انداز سے کرتے ہیں. آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں, آپ کے ہاتھوں کے جو اشارات ہیں, وہ بھی سننے والوں پر اپنا برابر جو ہے وہ اثر چھوڑتے ہیں. مجھے جتنے بھی یہ لوگ آئے ان میں وہ چیز نظر نہیں آئی کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ آپ کے الفاظ کا ساتھ دے رہی ہے. اب جب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ جب آپ کے انداز ملتے ہیں تو بات اتنی زیادہ پر اثر انداز ہو جاتی ہے. اس بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے, روایت یہی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تقریر میں بہت بار انگلش جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے, اور ظاہر ہے ان کے مخاطب وہ انگریز لوگ تھے جو اس وقت بر صغیر پاک و ہند پہ قابض تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات قائد اعظم کا جو انداز ہے, آپ کے جو اشارات ہیں وہ اس انداز میں ہوتے تھے کہ سامنے جو سننے والے ہیں وہ انگریزی زبان سے نابلد اور ناشنا ہوتے تھے, لیکن آپ کے انداز اس طریقے سے ہوتے تھے کہ سننے والے آپ کے انداز سے بات کو سمجھ آتے تھے. بالکل ٹھیک. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں وہاں پہ نان وربل کمیونیکیشن میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی بات کرتے ہوئے آپ اپنے لب و لہجے کے ساتھ اپنے اشارات کا استعمال کرتے ہیں. تو باہر کیف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نمبر آپ کے جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں. جی عمران بھائی, میرا خیال ہے کہ اب رزلٹ کمپائل کر لیے جائیں. اور جی صاحب کیا آخر پہ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے تمام؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے یہ مائک اور یہ کیمرہ میں ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈر ہے, فیئر ہے. اگر یہ پار جو بندہ کر لیتا ہے تو وہ کچھ ہے, ظاہری بات ہے. اس طرح بھی شروع میں عمران بھائی نے کہا کہ بھائی یہ الگ لوگ ہیں جو کوئی خاص ہیں جو یہاں تک آئے ہیں. کیا کہیں؟ بڑی جرات کا کام ہوتا ہے کہ لوگ کے سامنے آ کے, خاص طور پہ کیمرے کے سامنے آ کے بولنا, یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ عمران بھائی کو پتا ہوگا کہ جب ہم لوگ جایا کرتے تھے مقابلہ جات میں تو بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ پوزیشن آئے. صحیح ہے. مطلب ہم کسی مقابلے میں گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری پوزیشن آئے. ہو سکتا ہے کہ ہم ناکام ہو کے بھی لوٹیں, لیکن اس ناکامی میں ہمیں کامیابی کا راستہ بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمیں کامیابی کس طریقے سے مل سکتی ہے اور کون کون سی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جن کو ہم مد نظر رکھ کے ان پر غور و فکر کریں اور آئندہ وہ غلطیاں ہماری نہ ہوں. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمیں پھر جو ہمارے ججز ہوتے تھے ان پر بڑا غصہ بھی آتا تھا کہ انہیں جان بوجھ کے ہماری پوزیشن ہی لے کے آئے. بہرحال یہ ہے کہ پھر بعد میں ان غلطی کو جب
ہم نے غور سے دیکھا. پھر ان یعنی کا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کی آپ کے اوپر بھی غصہ آ رہا ہوگا لوگوں کو نا. ظاہر ہے یہ تو ایک فطری عمل ہے. یہ فطری عمل ہے اور غصہ آتا بھی ہے جو لوگ آج جن کی پوزیشن نہیں آئے گی, لیکن وہ یہ یاد رکھیں کہ اس ناکامی کو وہ آئندہ کے لیے کامیابی کا سبب نہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے ہمارے سارے پارٹیسپینٹ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے ہیں, وہ ان کو چیزوں کو دیکھیں گے تو نہیں, اس میں شاید وہ ناکامی اور کامیابی والا عنصر نہیں ہے. آپ سب لوگ کامیاب تھے تو وہ یہاں پہ کامیابی آپ کی ہے کہ آپ بولنے کے فن سے شناسا ہیں. کامیابی یہ نہیں کہ آپ پوزیشن لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہم پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس مقابلے کا ونر میں ہوں. اب جب یہ آپ یہ سوچ لیتے ہیں تو پھر آپ کی اس خیال اور اس توقع کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر کہیں پہ جا کے خرابی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ جب بھی مقابلے میں جائیں آپ اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کیجئے, اور اگر آپ اپنا 100% دیں اور اس کے بعد بھی پوزیشن نہیں آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ملال ہونا چاہیے. آپ نے اچھا پرفارم کیا, آپ اچھا کھیلے ہیں, اور باقی جو ہے وہ ظاہر ہے مقدر کی بات ہے. لیکن اور جب ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو اچھا پرفارم کرتا ہے ہم دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس نے اچھا پرفارم کیا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سپورٹ مین اسپرٹ یہی ہے کہ جو دوسرا ون کریے آپ اس کو گلے لگائیے اور آپ اس کو مبارکباد دیجیے اور آپ بتائیں کہ بھئی آپ ونر ہیں, آپ نے اچھا جو ہے وہ اچھا آپ نے مقابلہ کیا ہے اور آپ ظاہر ہے ونر ہیں. آپ میں بھی دم تھا تو آپ یہاں پہ آئے ہیں نا. مقابلہ تو دل ناتوان خوب کیا. مقابلہ تو دل ناتوان نے خوب کیا. اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. بالکل صحیح. تو بہرحال آپ نے دوڑ لگائی ہے, آپ نے کوشش کی اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, آگے جا کے ان کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی بہت شکریہ عمران بھائی, بہت شکریہ صاحب صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں, جو آپ نے کہی ہیں, ان کو بھی یہ سیکھ لیں گے تو آنے والی زندگی میں ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب رزلٹ اناؤنس کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. میں ججز سے کہوں گا کہ سٹیج پہ جوائن کر لیں مجھے, اور یہ وہ لمحہ ہے جو ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ان کو انتظار ہوگا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو آج کے اس مقابلے کا ونر قرار پایا. اور اگر میں دیکھوں عمران بھائی تو یہ جو اس بندے نے ون کیا ہے, اگر مارکس کو ہم دیکھیں تو یہ کافی زیادہ فرق ہے اور بڑے اچھے مارجن کے ساتھ اس نے ون کیا یہ پروگرام. تو اس سے پہلے کہ ہم نام لیں, میرا خیال ہے کہ نمبرز بھی ساتھ ساتھ بتا دیں, کیا کہتے ہیں آپ کہ نمبر نہ بتائیے, اس سے بعض اوقات آپ دوسروں کی بہت سی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور حوصلہ شکنی کرنا قطعاً ہمارا مقصد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جناب میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم جائیں, ہمارا ایک روایت رہی ہے کہ ہم آڈینس سے ذرا وہ پوچھ بھی لیتے ہیں, گیس بھی کروا لیتے ہیں کہ کون, ایسا بھی ہم کرتے رہے, کون ایک ونر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے خیال سے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیمرہ مین بھی ہماری وہ بھی رائے دے سکتے ہیں اس حوالے سے. سامعین اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں ہمارے مقررین بھی ہیں اور پوری ٹیم ہے جو اس کیمرے کے اس پار بہت سی جو ٹیکنیکلی اور تکنیکی بنیادوں پہ کام کرتے ہیں, اور ان سب لوگوں کی بھی رائے وہی ہے جو کہ ججز کی رائے ہے. تو ان کی رائے اور ہماری رائے میں بہت مطابقت ہے. تو میرے خیال سے بہت سے لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں وہ سمجھ بھی گئے ہیں. تو ہم چاہیں گے ہمارے جو اور وہ میں نے ایک بات کہی تھی وہ کہوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. علی معروف آ جائیں جناب, سٹیج پہ آ جائیں. ان کے لیے تو تالیاں بجا سکتے ہیں, ہے نا. بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک, بہت مبارک. ادھر آ جاؤ بس بیٹا. جی جناب یہ تھے علی معروف سیٹھی صاحب, اور ماشاءاللہ 18 سال عمر آپ کو لگ رہی ہے اس کے 18 سال, مجھے تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ 18 سال سے کم ہوگی, لیکن ماشاءاللہ جس طرح سے جو انداز تھا اور زبردست طریقے سے آپ نے, کیا کہنا چاہو گے مائک. علی کے جو دلائل تھے اور اس میں بلا شبہ ایک شعر کی غلطی تھی اور ہم نے اس پہ اس وقت بتا بھی دیا کہ آپ نے یہ شعر غلط پڑھا ہے. جی مجموعی طور پہ بہت اچھی تقریر تھی اور انہوں نے بعد میں بتایا کہ میں نے لکھی بھی ہے, تو یہ تو اور زیادہ اچھا ہے اگر آپ لکھتے بھی ہیں تو. بہرحال اس لیے آپ کو مارجن نہیں ملا ہے, اصلاح کرنی چاہیے تھی. اس پہ مارجن نہیں ملا کہ آپ نے خود لکھی ہے, مارجن وہی تھا کہ جو آپ نے پیش کیا ہے. کیا کہو گے علی, آپ ماشاءاللہ سے آج ون کر گئے ہو یہ مقابلہ.
कहना यही चाहूँगा कि सबसे पहले तो सुंदर्स फाउंडेशन का शुक्रिया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, और दूसरा कि जो तकरीर मैंने की है उसका मकसद वाकई प्रोग्राम जीतना नहीं था। हाय हाय क्या बात। वाकई यही था कि आजकल मुआशरे में यही सब कुछ है, फलस्तीन में हमले हो रहे हैं और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा ख्याल है कि अगर हमें बाकी पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आ जाएं आप लोग। अभी भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जज्बा जागता है, जाते हैं खली बली, हाँ लाओ पेप्सी खोलो। हाँ यही कहना चाहूँगा कि भाई सके मुसलमान में बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल सही, बाकी सब समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और अब्दुल मजीद सारिब साहब बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह जो भी आज हमारे विनर हैं इंशाल्लाह 25 तारीख या 24 दोनों में से किसी एक को आपको कॉल आएगी, फिर आपने यहाँ पे आना है और आपको जो हमारी तरफ से शील्ड्स और जो इनामात होंगे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यहाँ आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह कल इसी टाइम नए दोस्तों के साथ नए कंपटीशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, क्योंकि कल हमारा जो कंपटीशन है वो किरात कंपटीशन है, और उसके बाद फिर हम इसके फाइनल की तरफ जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम से मुझे यानी जायद खान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखेंगे। अपने मेज़बान जायद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।